اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانعام کی آیات ہیں، مشرکین مکہ جو اس وقت مخاطب تھے میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جن کے احوال آپ پڑھ چکے ہیں، کہ سب سے پہلا جرم تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو بھی روکا کہ لوگ بھی اللہ کی توحید میں اور اسلام میں اور ایمان میں داخل نہ ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ کھیتی ہے، چاہے وہ پھل ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، ان سب میں اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کا بھی حصہ رکھا، اور باقاعدہ یہ عقیدہ بنایا کہ یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے لیے ہیں اور یہ ہمارے بتوں کے نام ہیں۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے ایک عجیب اور غلط فیصلہ کیا جو ظاہر باہر غلط ہے کہ بھئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے میں کمی ہو جائے تو وہ تو پھر بتوں کے حصے سے نہیں پوری کرتے تھے، لیکن اگر اتفاق سے کچھ چیزیں رکھی تھی، درخت بتوں کے نام پہ پھل نہیں آیا تو اللہ والے حصے کے ادھر ڈال دیتے تھے۔ اور اسی طرح انہوں نے بعض چیزیں جو ہیں خود اپنے اوپر حرام کی، اور خود یہ فیصلہ کر لیا کہ بھی ان جانوروں کا دودھ جو ہے خالصۃ لذکورنا و محرم علی ازواجنا، یہ ہمارے مردوں کے لیے تو حلال ہے لیکن عورتوں پہ حلال نہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی عقیدہ بنایا کہ بھی اگر اس جانور کے بچہ پیدا ہوا تو صرف مردوں پہ حلال ہے اور عورتوں پہ حلال نہیں، اور اگر اس کا مردہ پیدا ہو گیا تو دونوں پہ حلال ہے۔ یہ مشرکین مکہ کے احوال، مشرکین مکہ کے معتقدات باطلہ،
مشرکین مکہ کے افتراءات کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ دیکھو کہ یہ بظاہر مشرکین مکہ ہوتے ہیں، لیکن عبرہ بعموم لفظ تمام مشرک جو بھی قیامت تک آئیں، کیونکہ واقعات ان کا بیان کیا جاتا ہے نا جو حضور کے زمانے میں موجود تھے، لیکن جو بھی ان کے عقیدے پر ہے وہ بھی مشرک ہے قیامت تک۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی سابقہ آیات میں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب صرف مشرکین نہیں بلکہ جتنے کافر ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں چاہے وہ یہود و نصارہ ہیں، جب وہ سیدھی پٹڑی سے ہٹ جاتے ہیں نا تو پھر گمراہیوں میں وہ بھی ٹمک ٹوئیاں مارتے ہیں اور اللہ کے دین کو بدلتے ہیں۔ کہ اللہ نے ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، جو یہودی تھے ان پر اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کی چربی جو تھی وہ حرام کر دی کہ بھی تم چربی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، صرف اس چربی کی اجازت دی گئی جو ہڈیوں کو لگی ہوئی ہے، ہاتھوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، علیحدہ نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ جو چربی ہے وہ تم پر حرام ہے۔ حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما بالحوایا وما اختلط بعظم۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پہ یہ حرام کیوں کیا تھا، ذالک جزیناہم ببغیہم، کہ ان کی سرکشی، ان کی زیادتی پر اللہ نے ان کو سزا دی کہ اپنی ایک حلال نعمت سے محروم کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کہ یہود نے باوجود اس کے کہ وہ اہل کتاب ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور کتاب بھی ہے، انہوں نے بھی کیا کیا کہ بھئی وہ جو چربی تھی اس کو کیا کرتے تھے، جملوها فباؤوها فاکلوا ثمنها، کہ اس چربی کو وہ پگھلا لیتے، اس کا گھی بن جاتا، اس کو بیچ دیتے اور سمن لے کے پیسے لے کے کھا جاتے کہ جی اللہ نے ہم پر تو چربی حرام کی ہے نا، ہم نے چربی تو نہیں کھائی، یعنی اللہ کے دین کو یوں بدلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان پہ لعنت کرے، لعن اللہ الیہود، اللہ یہود پہ لعنت کرے کہ دیکھو اللہ کے حکم کو کیسے بدل رہے ہیں، حالانکہ کھلی بات ہے کہ جس چیز کا کھانا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ثمن الحرام حرام، کہ اگر حرام چیز بیچی جائے تو اس کا جو پیسہ ہے وہ بھی حرام۔ لیکن انہوں نے میرے احکامات کو اس طرح توڑا۔ ان سارے واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کو قیامت تک یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک دیکھ لو، سمجھ لو کہ جتنے لوگ مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، جو اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بعض اپنے گھڑے ہوئے باتیں ہوتی ہیں، یہ حلال یہ حرام، یہ عورتوں پہ حرام مردوں پہ حلال۔ اللہ کے احکام کو وہ توڑتے رہتے ہیں اور اپنی طرف سے خود گھڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھو جی اگر ہم جھوٹے ہیں تو پھر اللہ نے ہم کو پکڑ کیوں نہیں لیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی اتنا جری ہو جاتے ہیں، اتنا جرأت کرتے ہیں کہ اب اگر اللہ کے پیغمبروں کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ کا خدا ہمارے ان کاموں سے ناراض ہے تو اپنے خدا سے کہو کہ امطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے، اویتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب جو چھپایا ہوا وہ ہمیں دے دے۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ آدمی گمراہیوں کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، جب آدمی گمراہیوں میں بھٹک جاتا ہے، جب آدمی ضلالت کی وادیوں میں کھو جاتا ہے تو کتنا جری ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی ٹھیک ہے خدا سے کہو امطر علینا حجارۃ من السماء، پتھر برسا دے۔
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل لعنہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کو ہر وقت تکلیف پہنچاتا، چھیڑتا. آپ نماز نہ پڑھیں، آپ مسجد میں نہ آئیں. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آمنا ہو گیا. بالکل حضور پاک دروازے حرم سے تشریف لے جا رہے تھے، وہ بدبخت سامنے آ گیا. تو بالکل سامنے آ گیا تو حضور پاک نے بھی اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور جھنجھوڑا. آپ نے فرمایا اولا لک ثم فاولا لک، اولا لک فاولا لک، کہ تم اس قابل ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے. اب دیکھو بجائے اس کے کہ بھئی اللہ کا پیغمبر ناراض ہو رہے ہیں، تھوڑا آدمی یعنی تھوڑا سا شرم ہو تو آنکھیں نیچے کر لیتا ہے، لیکن کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کیا تم مجھے دھمکیاں دینا چاہتے ہو؟ تو حد تو نہیں، تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم تم بھی، تمہارا خدا بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اب دیکھیں کہ آدمی کتنا کفر پہ بڑھ جائے. تو ان سارے واقعات پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ کیا آئی بات؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ سارے قصے ہمیں کیوں سنائے. قرآن شریف پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو کیوں کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ موعظہ ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ ذکرہ ہے، اللہ کا قرآن جو ہے اس میں عبر ہیں، اللہ کے قرآن میں ہدایات ہیں، مواعظ ہیں. لیکن شرط یہ ہے لمن یعتبر، جو عبرت پکڑے. یہ سارے واقعات ہمارے سامنے کیوں دہرائے گئے کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد ذرا غور کریں کہ بھی جو اللہ کا دین ہے، اللہ نے اتارا ہے نبیوں کے ذریعے، وہ تو لازم بات ہے کہ دلیل ہے. کوئی حکم ایسا نہیں جو اللہ نے اتارا ہو اور جس پر دلیل نہ ہو. اب دیکھیں نا، میرے مدنی سرکار نے 40 سال مکے میں زندگی گزاری، کبھی بھی کافروں سے کوئی بات نہیں کی. اپنی عبادت میں، اپنی ریاضت میں، اپنے ذکر و فکر میں مشغول رہے، لیکن کبھی کافروں سے تو کوئی بات نہیں کی. لیکن جب اللہ نے میرے مدنی سرکار پہ اپنا قرآن اتارا اور حکم دیا کہ اب ڈراؤ، قم فانذر، تو اب اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ڈرانے کے لیے جب اللہ کا حکم آیا. اسی طرح دیکھ لیں کہ جب تک اللہ نے نماز کا حکم نہیں دیا، حضور نے تو نہیں فرمایا لوگوں سے کہ نماز پڑھو. اللہ نے جب نماز فرض نہیں کی، کوئی حکم نہیں، حضور نے بھی نہیں دیا. جب اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، اور پہلے نماز جو فرض ہوئی تھی وہ تہجد کی رات کی نماز تھی، یہ 5 نمازیں تو نہیں تھی. تو اللہ کے نبی نے بھی لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ 5 نمازیں پڑھو، فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کو جاگو. اب معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی پر 5 نمازیں فرض ہوئیں تو اللہ کے نبی نے قوم کو دعوت دی کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جن میں فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء، یہ اب فرض ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کا حکم ہے، جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا، میرے مدنی پاک نے تو نہیں فرمایا نا کسی کو بھی زکوٰۃ دو. اسی طرح جہاد کا حکم ہے، حضور پاک نے کبھی نہیں فرمایا اٹھو کافروں سے جہاد کرو، جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا. اچھا، جہاد کے اندر بھی اموال غنیمت جو ملے، اللہ مسلمانوں کو فتح دے دے، کافر پکڑے جائیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، ان کا سامان ہے، ان کے بارے میں کیا کرو؟ جب تک حکم نہیں آیا کچھ نہیں. جب حکم آ گیا کہ بھئی تم نے اموال فے اور اموال غنیمت وہ ہوتے ہیں جو جنگ کر کے حاصل ہوں، اور اموال فے ایسے ہوتے ہیں کہ جنگ کے بغیر اللہ پاک مسلمانوں کو کامیاب کر دے اور حاصل ہو جائے، ان کی تقسیم کا حکم آیا. حضور نے فرمایا یہ اموال غنیمت کا حکم ہے، یہ اموال فے کا حکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہر بندہ جو ہے مرنے سے پہلے کچھ وصیت کر جائے.
موت سے پہلے کچھ وصیت کر دے کہ بھی میرے غریب رشتہ داروں کو یہ دے دینا، مسجد میں یہ دے دینا، مدرسے میں یہ دے دینا، خیرات میں یہ کر دینا، فلاں کو یہ دے دینا، وصیت کر دے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا وصیت کر۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں حکم موارث میراث کا حکم نازل کیا کہ بھئی یہ میراث ہے کہ اگر بندہ مر جائے، وہ بیوی چھوڑ گیا ہے، لڑکے چھوڑ گیا، لڑکیاں چھوڑ گیا، ماں باپ چھوڑ گیا، بھائی بہن چھوڑ گیا، یہ ذوی الارحام ہیں، یہ ذوی الفروض ہیں، یہ جو ہیں اسبات ہیں، ان کے قرآن نے جب حصے مقرر کر دیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مقرر، اب کوئی وصیت نہیں، اب میراث مقرر بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا تو لوگ شادی کرتے تھے، مشرکوں کے ساتھ بھی شادی ہو جاتی تھی، یعنی مسلمان ہے اس نے کافر کی لڑکی سے شادی کر لی، کافر ہے مسلمان کی لڑکی سے شادی کر لی، کوئی منع نہیں، کیونکہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا شادیاں ہو رہی ہیں باقاعدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے رشتے جو ہیں وہ بھی تو آخر کافروں سے ہوئے ہیں، یہ تو بعد میں رشتے ہوئے نا۔ اچھا پہلا خود حضور پاک کا جو نکاح ہوا ہے بی بی خدیجہ سے، تو بی بی خدیجہ اس وقت مسلمان تو نہیں تھی، حضور پاک کی عمر مبارک 25 سال تھی، ابھی تو نبوت تو 40 سال کے بعد ملی، ابھی تو قرآن بھی نہیں اترا، نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا، لیکن نکاح ہو گیا، کوئی منع نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں حکم فرما دیا، جب اللہ کا حکم ہو گیا، ہجرت ہو گئی، اب ایک حکم ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مومنہ عورت صحیح معنی میں ہجرت کر کے مدینے آ جائے فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، کہ اب کوئی مسلمان عورت کافر کے لیے حلال نہیں، حکم آ گیا، حضور نے بتلا دیا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم نہیں دیا حضور نے نہیں فرمایا، جب اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والے روزہ فرض، روزہ فرض، تو یہ ساری تفصیل بیان کرنے کا میرا مقصد کیا ہے، ذرا دماغ میں بات رکھیں، کیونکہ اللہ کرے دین کی ایک بات سمجھ آ جائے نا، پھر سمجھو کہ محنت کام آ گئی۔ اور اگر ہم سارا قرآن پڑھتے چلے جائیں الف سے لے کر والناس تک پہنچ جائیں اور سمجھ ایک بات بھی نہ آئے، پڑھنے کا ثواب تو خیر پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، لیکن جو بات سمجھ سے تعلق رکھتی ہے وہ تو الگ۔ تو بات سمجھے، میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تو شریعت دے کے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو شریعت اور کتاب دے کے بھیجا، اور سب سے آخر میں اپنے سب سے افضل اور خاتم الانبیاء والرسل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو شریعت اور کتاب دے کے بھیجا۔ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے تو پیدا نہیں کیا، کھانے پینے کے لیے تو جانور بھی ہیں، وہ بھی ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، اونٹ بھی ہم سے زیادہ پانی پیتا ہے، صرف اگر یہ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ بھی ہم شہوت میں مبتلا رہیں، عورتوں کے پیچھے بھاگتے رہیں، تو بڑے جانور ہیں جن میں ہم سے زیادہ شہوت ہے، ان میں زیادہ قوت ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، شہوت بھی زیادہ۔ اچھا اللہ نے ہمیں اس لیے بھی نہیں پیدا کیا تھا کہ بس ہم اچھے کپڑے بناتے رہیں، پہنتے رہیں، وہ تو ایسے اللہ پاک نے پرندے بنائے ہیں کہ ان کے پروں پر ایسے رنگ ہے کہ تم ساری زندگی زور لگا لو تو ایسا کپڑا نہیں بنا سکتے۔ اللہ پاک نے بعض جانوروں کے اوپر ایسا چمڑا اور ایسی بال اور ایسی اون دی ہے کہ ماشاءاللہ تم لاکھوں خرچ کر کے وہ خریدتے ہو۔ تو اللہ نے ہمیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا تھا کہ دنیا میں آؤ، کھاؤ، پیو، عیش کرو، حلال حرام کا کوئی فکر نہ کرو، بس جہاں سے ملے کھاتے رہو، پیٹ بھرتے رہو، حلال ہو حرام ہو بس دباؤ کانٹا۔
اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا کہ بھائی میری عبادت کے لیے، اور اللہ نے فرمایا واضح راستے ہیں، یہ ہدایت کا ہے اور یہ ضلالت کا۔ اب اللہ کوئی جن باتوں پہ اللہ نے راضی ہونا ہے، اب اللہ سے براہ راست تو ہماری بات ہو نہیں سکتی، وہ ہمیں کیسے معلوم ہوں؟ تو اللہ نے نبی بھی، اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ نے رسول بھیجے، اور پھر تمام پیغمبر جو ہیں وہ ہماری جنس سے آئے۔ کیوں؟ اگر کوئی فرشتہ نبی بن کے آ جاتا تو کل کو بندے کہتے کہ اللہ میاں یہ تو نبی ہے، فرشتہ وہ تو کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، بیوی کی خواہش بھی نہیں ہے، تو ہمیں کہتا ہے کہ تم روزہ رکھو، وہ اس کو بھوک لگے تو پتہ لگے نا، وہ تو بھوک سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ہم تمہاری جنس سے نبی بھیجتے ہیں تاکہ جو تمہارے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں، تمہارے دکھ سکھ میں شریک ہو سکے، اور جو تکلیفیں تم پہ آتی ہیں وہ خود بھی برداشت کر کے عمل کر کے تمہارے لیے نمونہ بن سکیں۔ اور اللہ نے پھر اپنے نبیوں کو بھی پابند کر دیا کہ میرے حکم کے بغیر آپ حکم نہیں دے سکتے، حکم میرا ہوگا، زبان محمد مصطفیٰ کی۔ اور پھر جتنے احکام لے کے آئے آبنا کے لال، جتنے خبریں دی میرے پاک نبی نے، 1400 سال گزر گئے، آج بھی دشمن کسی ایک خبر کو بھی جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ دیکھو نا جی، اب تو دنیا بڑی آگے چلی گئی ہے، بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں، یعنی آج سے 1000 سال 2000 سال پہلے اگر کوئی بندہ مر گیا اور وہ بولتا تھا تو اس کی آواز جو خلا میں ہے اس کو بھی پکڑ رہے ہیں۔ اب تو لوگ اتنا آگے چلے گئے، اتنی ترقی کر گئے، لیکن آج ساری دنیا کو اکٹھا کر لیں، ساری دنیا کے عقلاء فضلاء بٹھا لیں کہ جو بات میرے مدنی پاک نے خبر دی ہے کیا ایک غلط ہے؟ اچھا، یہ تو ہوا سیدھا اسلام کا رستہ، اور اس کے مقابلے پہ کیا ہے؟ کفر، گمراہی۔ تو گمراہی جو ہے وہ چاہے شرک میں ہو، یہودیت میں ہو، نصرانیت میں ہو، احداث و احوا میں ہو، بدعات و ضلالت میں ہو، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، وہ خود گھڑے ہوئے مسئلے ہوتے ہیں، جیسے مشرکین نے گھڑے۔ کہ اللہ کا کعبے میں، اللہ کے کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں اور اندر 360 بت بھی رکھا ہوا، صفا مروہ بھی دوڑ رہے ہیں باقاعدہ، لیکن صفا پر بھی بت رکھا ہوا ہے، مروہ پر بھی بت رکھا ہوا ہے۔ مینا میں جا کے قربانیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن عزا اور حبل کے قدموں میں بھی بکرے چڑھا رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں، آپ حیران ہوں گے، دیکھیں کہ بھئی اللہ کا کعبہ بنا رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، احرام باندھ رہے ہیں، باقاعدہ مینا جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں، عقیقے کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، اور باقاعدہ نکاح کے خطبے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ 360 بت بھی رکھا ہوا ہے، اور ان کو بھی سجدہ ہو رہا ہے، ان کی بھی نظر نیاز ہو رہی ہے۔ تو اب آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا کہیں ہم مسلمانوں کا یہ حال تو نہیں ہو گیا کہ ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، خدا کے سجدے بھی کرتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی قبروں پہ بھی سجدہ کر لیتے؟ کیا ہمارا حال وہی تو نہیں ہو گیا؟ جس طرح وہ اللہ کے سوا غیروں کے نام پہ جانور چڑھاتے تھے، کیا ہم کو اللہ کو چھوڑ کے کبھی کبھی کسی آستان کے نام پہ، کسی بزرگ کے نام پہ، کسی مجذوب کے نام پہ، کسی کلندر کے نام پہ، کسی فقیر کے نام پہ ہم تو نہیں کرتے ایسا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ان واقعات پہ غور کرو، ان واقعات پہ غور کرو، تدبر کرو اللہ کے قرآن میں، سوچو کہ جو عادتیں مشرکوں میں تھیں۔ اچھا، یہودیوں نے کیا کیا؟ بھئی تم پر چربی حرام، انہوں نے کیا کیا؟ چربی کو گھی بنا کے بیچ دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے چربی تو نہیں کھائی نا، چربی کا پیسہ کھا رہے ہیں نا۔ کیا ہم تو ایسا نہیں کر رہے کہ جناب وہ تو سود حرام ہے جو حضور کے زمانے میں تھا، کافر لیتے تھے، یہ بینک جو ہے یہ تو بینک انٹرسٹ ہے، سود تھوڑا ہے، یہ تو سروس چارجز ہیں۔
کیا ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ یہ کھاتا ہے جی نفع نقصان والا اسلامی کھاتا، اور نفع نقصان کیا ہے کہ جناب تمہاری پرسنٹیج مقرر ہے کہ ہم تمہیں 16% دیں گے، نفع نقصان کیسے ہوا؟ وہ تو سیدھی سی بات ہے، فرق اتنا ہے کہ یہ بڑے بڑے بینک ہیں ان کے معاملات اور بڑے بینکوں سے ہوتے ہیں جن کو آپ یا ہم نہیں جانتے، وہ ان سے بات کر لیتی ہیں کہ جی ہم آپ کو سرمایہ دیتے ہیں 2 ارب، آپ ہمیں کتنی پرسنٹیج سود دیں گے؟ وہ کہیں گے جی 20%، ان سے 20 پہ کنٹریکٹ کر کے 16 آپ کو دے دیں گے، 4 اپنے لیے رکھ لیں گے۔ اور نام کیا ہے جی نفع نقصان، او جی نقصان نہیں ہوتا تو ہم آخر کیا کریں؟ ہم خواہ کیوں نقصان دیں ان کو؟ نام رکھ دیا نفع نقصان اسلامی کھاتا، اور اندر وہی سود ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بھی نفع نقصان کا معنی یہ ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ اکیلے پیسے سے بڑا کام نہیں کر سکتا، اور آج مارکیٹ میں ضرورت ہے بڑی دولت کی، بڑے پیسہ ہو، زیادہ معاملہ ہو تو چلتا ہے، اب کروڑوں میں بھی کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنا ایک بینک نام رکھ لو، کوئی ادارہ نام رکھ لو، کوئی دفتر نام، کوئی مرکز نام رکھ لو، اس میں مسلمان اپنے شیئر ڈال دیں، حصے ڈال دیں، 1,00,000 کا، 50,000 کا، 2 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، کروڑ کا، تب کہ جب وہ پیسہ 2 ارب 3 ارب کا سرمایہ ہو جائے تو اب یہ جو تمہارے مختار یا ڈائریکٹر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس پیسے کو کسی کاروبار میں ڈالیں۔ یہ جا کے مثلا انہوں نے ایک پلازا خرید لیا، پلاٹ خرید لیا، فیکٹری خرید لی، کوئی بڑی انڈسٹری خرید لی، کوئی بڑی کمپنی خرید لی، کوئی مثال کے طور پر بڑی دوائیں ہیں، انہوں نے 2 ارب کی دوائی خرید لی، اور باقاعدہ پھر اپنے ان حصے داروں کو مطلع کریں گے جی تمہارا پیسہ ہم نے اس کاروبار میں لگایا ہے، اور وہ چیزیں جو ہیں جب 6 مہینے بعد، ایک سال کے بعد جب بکیں گی تو فائدہ جتنا آ جائے سب کو تقسیم کر کے ان کے پیسوں کے مطابق ان کو حصہ دے دیں، جو اخراجات ہوئے ہیں وہ کاٹ لیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ سے پیسہ لے کر 20% سود پہ دے دوں اور آپ کو 12% دوں اور باقی میں خود رکھ لوں، یہ تو میرا لینا بھی حرام، آپ کو دینا بھی حرام۔ تو کیا ہم بھی تو وہی نہیں کر رہے؟ جیسے یہود اللہ کے حکم کو بدل دیتے تھے، ہم نے بھی احکام بدل دیے ہوں، ہم نے بھی احکام کو توڑ دیا ہو۔ آج دیکھ لو اسلام میں کھلی کھلی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ جو زانی اور زانیہ کو رجم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ رجم ہم مانتے نہیں، قرآن میں رجم ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے قرآن میں کہ بھی لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ، یہ مساوات نہیں، ہم نہیں مانتے، ظلم ہے۔ اچھا جی یہ چور کا ہاتھ کاٹنا، ہو کہتے ہیں جناب یہ تو کمال کی باتیں ہیں، یہ تو وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ تو جنگل کی سزائیں ہیں، یہ تو حضور کے زمانے میں لوگ بڑے جنگلی تھے، جاہل تھے، کوئی سکول نہیں تھا، پڑھے لکھے لوگ تھوڑے تھے، ان کو ایسی سخت سزائیں دینے کی ضرورت ہوتی تھی۔ آج تو ہم بڑے متمدن ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم تو ماشاءاللہ اب PhD کر گئے، ہم تو آگے چلے گئے، اب کیا ضرورت ہے ایسی سزاؤں کی؟ لیکن غور کریں جرم اس وقت زیادہ تھا یا پڑھے لکھوں کے دور میں زیادہ ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے غور تو کریں نا۔ اسی لیے ہمارے اس ملک کے بادشاہ ملک فیصل مرحوم، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے بچپن جوانی کا دور تھا تو وہ جب یورپ میں گئے اور نیا نیا ان کا دورہ تھا، پہلی دفعہ وہ تشریف لے گئے تھے اور عین جوانی کا عالم تھا اس کا، اس وقت شاید آپ وزیر تھے، تو جب وہاں گئے تو باہر کا جو میڈیا ہے، کافروں کا میڈیا، وہ جناب آ گئے کہ یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ تو بڑی سخت سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، ایک بندے کا ہاتھ کاٹ دو، بس اس کو ٹنڈا کر دو۔ اور اتنی بڑی سزا ہے کہ اگر ایک عورت اور ایک مرد نے زنا کر لیا ہے تو دونوں کو گڑا کھود کے کھڑا کر کے پتھر مار مار کے مار دو، کتے ہیں بندے، ہم تو ایسا جانور کو بھی نہیں مارتے۔ کیسا آپ کا مذہب ہے، کیسا آپ کا دین ہے، اس میں کتنی ظالمانہ سزائیں ہیں
کہ دیکھو ہم کتنے شریف لوگ ہیں کہ ہم تو مرغی کو بھی ذبح نہیں کرتے کہ جی مرغی جب تڑپے گی نا وہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا جی، اس لیے ہم نے انتظام کیا ہے کہ کرنٹ سے مر جائے، کم سے کم ہم اس کو پھڑکتا ہوا نہیں، لیکن بندے تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں، مرغی نہ تڑپے۔ تو ملک صاحب نے اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، انہیں وہ بڑے مدبر تھا، بڑا ذہین، اور اللہ نے انہیں بڑا دماغ بھی دیا تھا اور بڑا حوصلہ بھی دیا تھا، اور ان کی صفت یہ تھی کہ وہ سنتے بہت تھے، بولتے کم تھے۔ آپ خاموشی کے ساتھ، آپ 10 آدمی بات کر رہے ہیں سنتے رہے، آپ 2 گھنٹے تک شور کرتے رہے، کبھی نہ کہتے آپ کو چپ کرو، سنتے رہے، اور جواب میں 1 منٹ، آپ نے 2 گھنٹے لگائے، انہیں 1 منٹ۔ تو جب سارے چیخ سے تھک گئے نا جی، اعتراض کر کے تھک گئے، تو وہ مسکراتے رہے، سنتے رہے اپنی عادت کے مطابق، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں 2 لفظی بات ہے، یہ قانون کیوں بنایا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی قانون اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ملک میں امن رہے، چوری نہ ہو، ڈاکہ نہ ہو، قتل نہ ہو، آبرو رزی نہ ہو، فساد نہ ہو، دہشت گردی نہ ہو، اس لیے قانون ہوتا ہے، ورنہ قانون کی کیا ضرورت؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بڑی آسان سی بات ہے، میرے ملک کے 5 سال کا ریکارڈ میں پیش کرتا ہوں، پورے ملک کا، کہ میرے پورے ملک میں 5 سال میں کتنے بندے مر گئے، کتنے چوری ہوئی، کتنا زنا ہوا، تم مجھے اپنے ایک ریاست کا، ایک سٹیٹ کا 1 سال کا بجٹ دے دو، اعداد و شمار دے دو کہ تمہارے 1 سال میں کتنے قتل ہوئے، کتنے زنا ہوئے، کتنی چوری ہوئی، دیکھ لیتے ہیں کہ قانون کون سا اچھا ہے۔ اب جناب وہ کیسے اعداد و شمار دیں؟ وہاں تو اندھیر ہی اندھیر ہے نا، وہاں تو اب بھی عالم ہے، ایئرپورٹ پہ آپ کھڑے ہوں تو ایسے غلطی کے ساتھ بیگ اپنا نیچے رکھ لینا، پھر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ گیا یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ بڑے ہم ایڈوانس ہیں اور بڑے ہم پڑھے لکھے ہیں اور بڑے ہم بہت آگے چلے گئے، اتنا ذلیل معاشرہ ہے ان کا کہ اب بھی ان کے اندر ایسے باقاعدہ علاقے موجود ہیں کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد وہاں نہیں جا سکتے۔ اب اگر بازار میں نکلیں تو سب سے پہلا جو دوست آپ کو نصیحت کرے گا وہ یہی سمجھائے گا کہ جی اپنی جیب میں کچھ پیسے رکھ لو 10-20، اور جی کیوں نے کہا کہ کوئی آ جائے نا مانگے تو فوراً دے دینا، زیادہ دیر نہ کرنا، اس کے بعد دوسرے جواب گولی یا چاقو ہوگا، اس کو کچھ دے دینا تاکہ جان چھوٹے جائے۔ یہ معاشرہ ہے جن کا۔ ایک جگہ سے ہم گزر رہے تھے، میرے ایک دوست تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آج آپ کا جو پروگرام تھا، جو فنکشن تھا ہمارا، وہ تھا اصل میں ظہر سے لے کر عصر تک، تو انہوں نے کہا آج ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے، تو آپ کا تو یہ ہے کہ بھائی پتہ نہیں آپ لوگوں کی عادت ہو گئی ہے یا کیا ہو گیا، آپ کو مزہ نہیں آتا کہ بھئی صبح جلسہ، رات کو جلسہ، دن کو جلسہ، کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، کوئی ایسا ٹائم بھی تو رکھے نا کہ ہم آپ کو تھوڑا سیر کرائیں، تفریح کرائیں۔ یار کیا سیر کرنی ہے، کیا تفریح کرنی ہے؟ اللہ کا حرم چھوڑ کے آتے ہیں تو وہ بھی دین کے لیے آتے ہیں، ورنہ ہم نے کوئی تمہاری زیارت کرنی ہوتی ہے، ورنہ اللہ کا حرم نہ آدمی کیوں چھوڑے، خدا نہ چھڑوائے۔ تو
تو نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آج تو آپ عصر کو فارغ ہو رہے ہیں نا، اور کھانا آپ جلدی کھاتے نہیں، کھانا کھاتے ہیں آپ عشاء کے بعد، تو عصر سے لے کر عشاء تک کا جو ٹائم ہے تو تھوڑا سا ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی، تھوڑا سا لانگ ڈرائیو ہو جائے گی، کٹے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے چلو تمہاری خوشی بھائی، مردہ بدست زندہ، اب ہم میزبان کے حال پہ ہوتے ہیں، اب وہ چاہتا ہے تو کیا کریں۔ اس نے جناب گاڑی میں بٹھایا ایک جگہ جو تو گاڑی لاک کی اس نے اچھی طرح، میں نے کہا کون سے یار چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تم باقاعدہ لاک چڑھا رہے ہو؟ اس نے کہا جناب یہ بات نہیں ہے، ابھی جب اشارے پہ گاڑی رکے گی نا، اگر یہ لاک نہ ہو تو عورتیں جلدی آگے اندر بیٹھ جاتی ہیں زبردستی، دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ وہ بابا کیوں بیٹھ گئی؟ اس نے کہا یا پیسے دو یا میں شور کرتی ہوں۔ اس نے کہا جناب یہ حال ہے یہاں، میں نے احتیاط کی، ایسا نہ ہو کہ سویرے مسئلہ بن جائے، یہ ہے ملک۔ تو جب اعداد و شمار پیش کیے گئے کہ دیکھو اسلام نے ٹھیک ہے سزا تو بڑی سخت رکھی ہے، لیکن ایسی سزا ہے کہ جو جرم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، یہ نہیں کہ پھر مجرم پیدا کرے۔ تم تو جس کو جیل میں بھیجتے ہو اگر وہ پہلے کچا مجرم تھا نا اور 3 سال سزا ہو جائے وہ پکا ڈاکو بن کے آتا ہے۔ پہلے جو اس میں کو تھوڑا بہت خوف حیا شرم وہ سب مر جاتا ہے، اندر اس کی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے وہ جرائم کی، سب مجرم بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں یار کمال ہے، تم کس بات سے ڈرتے ہو یار، کمال کی بات کر رہے ہو، اور مرد بن، وہ اس کو مرد بنا کے بیچتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہجڑا ہوتا ہے نا، پہلی دفعہ جو کیا جیل میں پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اگر یہ ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اپنی جیب کے علاوہ دوسرے کی جیب تک پہنچ گیا، چھوٹا کرو اس کو، جان چھوٹے، اس کو گینگرین ہو گئی ہے، اگر انگلی نہیں کاٹو گے تو پھر پورا بازو کاٹنا پڑے گا، اور بازو نہیں کاٹو گے تو پورے جسم کو لے جائے گا، جلدی کاٹ دو اس کو، گند کو پھینکو دور۔ اگر یہ عورت خامد ہونے کے بعد اور یہ مرد بیوی ہونے کے بعد اپنے گھر میں سارے حلال کے ذرائع ہونے کے بعد بھی کسی اور عورت کو معاف نہیں کرتا تو ان کو معاشرے سے مٹا دو، یہ گندگی ہے، بدبو ہے، پھیلے گی۔ دیکھو نا کوئی جانور مردار ہو جائے تم گلی میں رہنے دے تو کہتے یار بلاؤ بلدیہ والوں کو جلدی کرو، اٹھائے بھی مر رہے ہیں بھائی، بدبو بیٹھنے نہیں دے رہی۔ تو یہ اس سے بڑی بدبو کیا ہو سکتی ہے کہ 2 خاندانوں کی عزت برباد ہو رہی ہے۔ اگر تم چپ کرو گے کل ان کو پتہ چلے گا، پھر بیوی لڑکی والوں کو پتہ چلے گا، کبھی لڑکے والوں کو پتہ چلے گا، انجام کیا ہوگا، کبھی ادھر 2 مریں گے، کبھی ادھر 2 مریں گے، کبھی ادھر 4 مریں گے، ایک عورت کے زنا کی وجہ سے 20 آدمی مر جائیں گے۔ بہتر نہیں کہ ان 2 کو ختم کرو، جان چھوٹے۔ تو جب اعداد و شمار کی بات آئی، اب جناب وہ منہ لٹکا کے بیٹھ گئے کہ اعداد و شمار کیسے پیش کریں، وہاں تو 6 گھنٹے بجلی بند ہوئی تو کئی لاکھ واردات ہو گئی، وہاں تو یہ عالم ہے 6 گھنٹے بجلی بند ہوئی نا جی اللہ معاف کرے، لاکھوں وارداتیں ہو گئی صرف اندھیرا ہونے میں۔ جن کا یہ عالم ہو کہ زلزلہ آئے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ لوٹ رہے ہیں، وہ مر گئے ہیں خدا کے بندے، وہ ان کو بے گھر ہو گئے، ان کے گھر مر گئے، وہ زلزلے میں شکار ہو گئے، وہ دولت لوٹ رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کی سڑکوں پہ روڈوں پہ کیا ہوتا ہے، خدا نہ کرے ٹرین کا حادثہ ہو جائے، کسی بس کا حادثہ ہو جائے، علاقے والے دیہات والے آگے سب سے پہلے ان کی گھڑیاں اور ان کے زیور نوچتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ معاشرہ مر گیا ہے۔ معاشرہ ختم ہو گیا، اور جن معاشروں میں ابھی تک یہ انصاف باقی ہے، اللہ کا عدل ہے، اللہ ان کو اونچا کر رہے ہیں، وہ کافر ہوں مشرک ہوں کچھ ہوں، اس کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، ایمان اسلام کفر اسلام کی بحثیں الگ ہیں، اللہ کی تو سب مخلوق ہے نا، وہ کتے کو بھی رزق دیتا ہے اگر ہمیں رزق دیتا ہے، خنزیر کو بھی تو دیتا ہے نا، بھئی جنگل میں شیر ہے اس کو رزق نہیں پہنچا رہا، بگیاڑ ہے، گیدڑ ہے،
بلائیں ہیں، سانپ ہیں، ان کو بھی رزق نہیں پہنچا رہا، جی رہے ہیں پہاڑوں میں غاروں میں پڑے ہوئے ہیں وہیں پہنچا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے یہ نقشہ رکھتے ہیں کہ کہیں تم وہ کام تو نہیں کر رہے جو یہودی کرتے تھے، کہیں تم وہ کام تو نہیں کر رہے میرے دین کو بدلنے کے لیے کہ میرا بھی سجدہ، قبر پہ بھی سجدہ، میرے نام پہ بھی نظر، مرشد کے نام پہ بھی نظر، میری مسجد میں بھی رمضان میں اعتکاف اور قبر پہ بھی نوراتہ شریف، میرے نام پہ بھی اللہ اکبر اور پھر نبی کے نام پر بھی صلاۃ و سلام، میرے نام کے ساتھ بھی یا اللہ اور نبی کے ساتھ بھی یا رسول اللہ اور پیر کے ساتھ بھی یا دستگیر۔ تم بھی کوئی ایسا تو نہیں کر رہے ہو؟ اس لیے قرآن ہمارے سامنے ایک نقشہ رکھتا ہے۔ یاد رکھو، قرآن پڑھنے میں غور کیا کرو کہ قرآن نے یہ کیوں کہا۔ اچھا، اب یہ بات ہوتی تھی کہ ان کا ایک اور اشکال ہوتا تھا کہ دیکھو جی، اگر ہم گناہ گار ہیں، اگر ہم غدار ہیں، اگر ہم مشرک ہیں، اگر ہم راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ ہمیں پکڑ کیوں نہیں لیتا؟ تو وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ بدبختو، اللہ کا ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، اللہ نے ہر کسی کو ایک وقت تک مہلت دی ہے، وہ تو ملے گی۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے۔ مثلا اب ایک رات ہے، اب یہ رات مثال کے طور پہ 12 گھنٹے کی ہے، تو 12 گھنٹے کی رات میں میں ذکر کروں تب بھی 12 گھنٹے کی رہے گی، ایک اگر شراب پیتا رہے تب بھی 12 گھنٹے کی رہے گی، رات تو 12 گھنٹے رہے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ شراب پینا شروع کرے تو یہ 10 گھنٹے کی ہو جائے، اور میں نماز پڑھنی شروع کروں تو یہ 14 گھنٹے کی ہو جائے، یہ تو کبھی نہیں ہوگی۔ یہ تو اللہ کا ایک نظم ہے، وہ چلے گا، دن بھی ہوگا، رات بھی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں گے تو کبھی کبھی قوموں پہ جھٹکے بھی دے کے عذاب بھی دکھا دیں گے، ورنہ اصل تو فیصلہ یوم القیامت میں ہونا ہے۔ یوم الدین تو وہ ہے، یہ تو یوم الدین نہیں ہے، یہ تو دار العمل ہے، دار الجزا تو آنی ہی آگے ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس آیت میں بھی یہی ارشاد فرمایا جو آج کے اور ہمارے سبق کی ہے، فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مشرک، یہ یہود، یہ نصارہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ اس کے بعد بھی ان کو بتلا دیں کہ میرا رب جو ہے بڑی رحمت والا ہے، اگر ظالموں اب بھی تم توبہ کر لو تو اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں شیطان ان کے دماغوں میں یہ نہ ڈال دے، اگر اللہ عذاب نہیں کر رہے تو اس کی بھی حکمت ہے کہ جہاں وہ قادر ہے، جہاں قہار ہے، وہاں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتائیں ربکم ذو رحمت۔ اور حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے 100 رحمت مثلا پیدا کی سمجھانے کے لیے، تو حدیث میں آتا ہے کہ خدا نے اس 100 رحمت میں سے صرف ایک رحمت کو دنیا میں اتارا ہے، 99 رحمت جو ہے اپنے عرش کے نیچے محفوظ کر کے رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دنیا میں جو تم دیکھتے ہو کہ جانور کو جانور سے محبت ہے، بندے کو بندے سے محبت ہے، ماں کو بیٹے سے محبت ہے، باپ کو اولاد سے محبت ہے، دوست کو دوست سے محبت ہے، غریبوں پہ رحم ہے، شفقت ہے، یہ صرف اسی ایک رحمت کو اللہ نے پوری مخلوق پہ تقسیم کیا جس کا منظر تمہیں نظر آتا ہے، لیکن 99 رحمتیں رکھی ہوئی ہیں جو قیامت میں اللہ ظاہر کریں گے، تو پھر کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ اس لیے خدا بند قدوس نے جہاں اپنی شان بیان کی فرمایا الرحمن علی العرش استوى، وہاں بھی صفت رحمان، ورنہ موقع تو یہ تھا کہ اللہ فرماتے القہار الجبار، لیکن فرمایا عرش پہ بھی صفت رحمان کا اظہار کیا کہ رحمان ہے جو عرش پہ ہے، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ اور عرش کے نیچے
نیچے جو لو ہے اس پہ بھی لکھ کے رکھا ہے کہ رحمتی وسعت اعلی غضبی. اے میرے بندو، میری صفت غضب بھی ہے، صفت رحمت بھی ہے، میرا جلال بھی ہے، میرا جمال بھی ہے، لیکن میری رحمت جو ہے میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی ہے. میری رحمت سبقت لے جاتی ہے. میرا بندہ 70 سال قبروں پہ سجدے کرے، 1 منٹ کے لیے رو کے سچے دل سے توبہ کر دے تو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی، اور سیاستہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنی امت کو کہہ دو کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کر، غیروں کی عبادت نہ کر، میری عبادت میں کسی غیر کو حصے دار نہ بنا، میرے ساتھ شرک نہ کر. اور شرک کے بغیر اگر تیرے گناہ اتنے ہیں جتنی میری زمین ہے، یہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے اور تو مر جائے لیکن شرک نہ کرے، میں اتنی رحمت لے کے تمہیں بخشوں گا. شرط یہ ہے کہ شرک نہ کر. اور اگر تو نے ساری رات تہجدیں پڑھی، ساری رات تم نے چلے کاٹے لیکن قبروں پہ کبھی بھی گردن جھکا لی، اللہ فرماتا ہے اب تو میرا باغی ہے، میرے پاس تیری بخشش کا کوئی رستہ نہیں. تو باغی ہو، تم نے غیر کے آگے بھی گردن جھکا. میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا تھا، تو نے مردوں پہ بھی جا کے سجدے شروع کر دی. تم نے غیروں کو بھی جا کے منت ماننی شروع کر دی، غیروں کو بھی حاجت روا، مشکل کشا اور حاضر نادر سمجھ لیا. پر میں اب پھر میرے پاس کوئی نہیں ہے. جیسے تم اپنی بیوی کی ہر غلطی معاف کر سکتے ہو لیکن جب وہ کسی دوسرے سے تعلق رکھے تو معاف نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے تو بندہ ہو کہ تجھے اتنی غیرت ہے، میں تو خالق غیرت ہوں، پھر میں تجھے کیسے معاف کر دوں کہ تو میرا بندہ ہو کر جب غیروں کے آگے جھک جائے. مشکل کشا میں، تو غیروں کو سمجھے، حاجت روا میں، تو غیروں کو سمجھے، نفع نقصان کے مالک میں، تو غیروں سے مانگے اور ان سے مانگے جو خود محتاج ہیں، ان سے مانگے جن پہ خود موت آ گئی، جو خود مٹی کے نیچے میری رحمت کے محتاج سوئے ہیں. ان کو جا کے تو پکارتا ہے جن کے اپنے پاس بھی کچھ نہیں، جو خود بھی کفن لے کے سو گئے ہیں، خالی ہاتھ پیدا ہوئے تھے، خالی ہاتھ مر گئے ہیں. فرمایا جب تو ان سے حاجتیں مانگتا ہے تو پھر میری غیرت معاف نہیں کرتی. اس لیے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذو رحمت واسعۃ ولا يرد باسه عن القوم المجرمین. اور آخر میں فرما دیا کہ صرف میری رحمت پہ بھی غور نہ کرنا بلکہ میرے عذاب سے بھی ڈرنا کہ اللہ کی پکڑ جو ہے پھر مجرموں سے کبھی نہیں ٹلتی. جب اللہ پکڑنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا. ان بطش ربک لشدید. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بہت بڑی سخت ہے. اللہ نے فرمایا ذو رحمہ بھی ہوں میں، لیکن یاد رکھنا یہ ایسی صرف میری رحمت کی امیدیں لگا کے میرے عذاب سے بے غم نہ ہو جانا. ایمان اسی کا نام ہے کہ ڈرتے بھی رہو اور رحمت سے امید بھی رکھو، اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید و رجا بھی ہو. اگر ایک پلڑا زیادہ ہو گیا تو پھر بھی پٹڑی سے ہٹ جاؤ گے. اگر صرف رحمت میں آ جاؤ گے رحیم رحیم، اب چوری کرو، گناہ کرو، زنا کرو، شرک کرو، بس جی اللہ رحیم. فرمایا نہ یہ نہ سمجھنا، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اور ساتھ اشارہ کر دیا کہ مجرمین سے مراد کافرین ہیں، لیکن صرف کافر کو کفر پہ میں نہیں پکڑتا جب تک وہ کوئی جرم نہ کرے. جب کفر کے ساتھ وہ جرم بھی کرتا ہے، کفر کے ساتھ وہ ظلم بھی کرتا ہے، کفر کے ساتھ وہ گناہوں پہ آتا ہے، کفر کے ساتھ میرے انبیاء کے مقابلے پہ آتا ہے، کفر کے ساتھ اللہ معاف کرے وہ دنیا کے اندر نئی نئی ایجادات کرتا ہے، پھر میری پکڑ جو ہے اس کو کوئی ٹالنے والا بھی نہیں. دعا کریں اللہ ہمیں عذاب سے بچائے اور اللہ پاک پورے عالم اسلام پہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما دے. دعا کیا کرو، اب دعا کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور دل سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کلمے پڑھنے والے کو شرک سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام تعلق والوں کو شرک سے ہر
مصیبت سے بچائے اور ہمیں بھی ہر پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ پان اگر کوئی آدمی منہ میں رکھ کے نماز پڑھے، اگر تمباکو ہے تو حرام ہے، اور دوسری یہ ہے کہ پان اگر میٹھا بھی ہو تو تم پان کھاؤ گے یا نماز پڑھو گے؟ نماز تو اس کا معنی ہے کہ تم ایسے ہو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم نے کبھی عدالت میں جج کے سامنے بھی پان رکھا ہے؟ دانت نکلوا کے جیل بھیج دے گا۔ خدا کے سامنے تم پان کھاؤ گے کہ نماز پڑھو گے؟ میں نے لاہور سے احرام باندھا اور ہمارا جہاز جو تھا وہ لیٹ ہو گیا اور ایک دن کی تاخیر ہو گئی تو ہم نے احرام وہیں کھول دیا۔ یہ آپ نے غلطی کی، آپ کو احرام میں ہی رہنا چاہیے تھا، چاہے 10 دن بھی لیٹ ہو جائے، آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ احرام کو مذاق ہے، جب چاہ چادر پہن لیجیے، ٹوکی کے کپڑے ہیں۔ احرام کی جب نیت کر لو، اب تم احرام نہیں کھول سکتے، جب تک روک بھی دیے جاؤ تو بکری بھیجو مکے میں ذبح ہو، دم ادا کرو، پھر احرام کھولو اور باقاعدہ بال مڈاؤ، سر مڈا کے احرام کھولو۔ یہ نہیں کہ جب چاہ کپڑے پہن لیے اور جب چاہ کھول دیے۔ اب بہرحال تم نے عمرہ قضا کر لیا ہے، لیکن ایک بکری دم حصار جو ہے وہ اللہ کے حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤ۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دے، طلاق کے معاملے میں بہتر ہے کہ آپ دارالفتاء سے رجوع کریں، چونکہ حنفی مسلک میں اس مسئلے پر کوئی رعایت نہیں اور کوئی گنجائش نہیں۔ بابا جب سید زکوٰۃ لینا بھی حرام، اپنے بھائی بہن کو دینا بھی حرام، سید کے بہن بھائی سید نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ دیکھو عقل کی بات ہے بھئی، جب سید ہے، بہن بھائی ہے کوئی، وہ بھی تو سید ہے نا، ان کے لیے بھی زکوٰۃ حرام۔ اگر ویسے سید لکھ دو تو وہ سید نہیں بنتا، سید وہ ہوتا ہے جس کی نسبت بنے قریش کے ساتھ۔ اگر اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی کو زکوٰۃ کے روپے میں کچھ سونا دے دوں، سونا زکوٰۃ میں دیا جاتا ہے کیا؟ تم جو ہے زکوٰۃ کے پیسے دے دو، وہ سونا خریدے چاندی خریدے، اس کی مرضی، لیکن اتنا بھی ایک آدمی کو زکوٰۃ نہ دی جائے کہ وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ ایک کتاب میں نے لکھا ہے کہ رفع دین، جو لکھتا یہ ہے مسئلہ مٹی سمجھے گا، رفع دین کو لکھتا ہے رفع دین۔ اللہ کے بندے رفع دین بھی حدیث میں ہے اور نہ کرنا بھی حدیث میں ہے، لہذا لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو لڑانے والے مولوی بہت ہیں، مجھے معاف رکھیں، میں دونوں کو حق پہ سمجھتا ہوں۔ اگر کسی نے رمضان کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع نہیں کیا لیکن دوسری طرح اپنا شہوت ضائع کیا تو بہرحال روزہ فاسد ہو گیا، توبہ بھی کرے اور روزہ قضا کرے۔ جماع کرے تو پھر کفارہ دینا پڑتا ہے۔ امام محراب کے اندر ہو تو اس کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہوں، یہ نہ ہو کہ امام علیحدہ کھڑا ہو اور مقتدی علیحدہ کھڑے ہوں۔ ہم پاکستان میں کھاد اور سپرے کا کاروبار کرتے ہیں، 300 والی کھاد کی بوری 400 روپے پہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر آپ نے کھاد کی بوری رکھی ہے اور جب آئے لینے والا اس کو بتاؤ کہ نقد لیتے ہو تو 300، وہ کہتے ہیں میں نقد لیتا ہوں، دیتا۔ ادھار لیتے ہو تو بھائی اس کی قیمت 400 ہے، اب وہ کہتا ہے جی مجھے ادھار پہ لینا ہے، تو گویا اس نے یہ بوری آپ سے خریدی ہی 400 میں ہے، لہذا لینا جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اچھا، لیکن ایک آدمی لینے کے لیے آیا، آپ کہیں کہ نہیں جی میں نقد پہ تو نہیں دیتا، میں بیچوں گا ہی ادھار پہ، تو پھر حرام ہے۔ تمہیں دونوں راستے اس کو دینے ہوں گے کہ نقد لیتے ہو لے لو، ادھار لیتے ہو تمہاری مرضی۔ اگر کہو کہ نہیں جی نہیں وہ نقد والی وہ دکان ہے، میں تو ادھار والا ہوں، تو پھر سود ہے، پھر حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے نیت ہی یہ بنائی ہوئی ہے کہ زیادہ پیسے لو۔ آمین بالخیر، اچھا آمین بالجہر، آمین زور سے کہو یا ایسا کہو، کوئی بات نہیں، اللہ دونوں سنتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے انہ یعلم الجہر وما یخفی، زور سے کہو سنتا ہے، ایسا کہو سنتا ہے، وہی ایسی بات۔ حضور جب مکہ سے مدینے گئے تھے تو لوگوں نے دف بجا کے استقبال کیا تھا۔ یہ دف تو ہم نے کہیں نہیں سنی، البتہ استقبال سنا ہے کہ بچیاں مدینے کے آئیں اور چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان
اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ رجز پڑھ رہے تھے، قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ اچھا، اگر کوئی خوشی کے موقع پر دف جو ہے بجائے، یعنی کوئی بچہ بچی، یہ نہیں کہ وہ رقاصہ ہو، ڈانسر ہو، مغنیہ ہو، گانے والی ہو، نا، ایسے کوئی بچیاں خوشی میں، شادی میں، تو کوئی منع نہیں۔ لیکن یہ جو تمہارے خاص طبلہ نواز ہیں، سرنگی نواز ہیں، یہ جو ہے یہ تو پھر جہنم کی آواز ہیں۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ حضور جب معراج پہ گئے تھے تو فرشتوں نے بھی نعت پڑھا تھا، فرشتے درود بھیجتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ بچے کا عقیدہ کرنا ہے تو پہلے بکرا ذبح کر کے بال بڑھانا چاہیے۔ بکرا ذبح کر کے مانے 7واں دن ہو جائے، 7 دن کے بعد 2 بکرے ذبح کرو، بچے کے بال مونڈو اور خیرات کرو۔ اگر دم لازم آ جائے اور دم نہ دے تو گناہ ہوگا، کیوں گناہ نہیں ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی صفت میں کوئی مدح لکھے، شاعری کرے، وہ جائز ہے۔ حضرت حسان حضور کے شاعر نہیں تھے؟ اتحیات بھول گیا تو سجدہ صاف کرے۔ میری ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، میں فرض نماز 4 رکعتیں بھی پوری نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، ہر نماز کے وقت کے لیے آپ نیا وضو کریں، پھر اسی وضو میں نمازیں پڑھتے رہیں، چاہے ہوا خارج ہوتی رہے۔ آپ معذور ہیں، آپ کیا کریں، آپ کے بس میں تھوڑا ہے۔ لیکن دوسری نماز کے لیے پھر اور وضو کرنا پڑے گا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ میرا بیٹا ہے وہ اپنی ماں کی اور بھائی بہنوں کی بڑی بے ادبی کرتا ہے، دعا کریں اللہ سب کے بیٹوں کو فرما بردار بنائے، اللہ کسی کی اولاد کو بھی نافرمان نہ بنائے، دل سے دعا کریں۔ یہ ایک وبا عام ہو گئی ہے آج، یہ وبا جو ہے پھیل گئی ہے، یعنی اب تو انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں خوش قسمت جن کی اولاد فرما بردار ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ سب کی اولادوں کو اپنی اطاعت، حضور پاک کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری نصیب کرے۔ فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں تو امام صاحب زور سے نماز پڑھتے ہیں، باقی نماز میں امام صاحب جو ہیں زور سے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگر ساری زور سے ہوتی تو کافر کہتے ہیں ان کا خدا زور والی تو سنتا ہے، آواز بریک آواز نہیں سنتا۔ تو اس لیے کچھ نمازیں جہر کی ہیں، کچھ سر کی ہیں، تاکہ جو دلالت کرتی ہیں کہ اللہ سب سنتا ہے، چاہے دل میں بھی پڑھو تو سنتا ہے اور زبان سے بھی پڑھو تو سنتا ہے۔ اگر ان 2 نمازوں میں آدمی امام کے پیچھے ہے، وہ حنفی مسلک ہے تو کچھ نہیں پڑھے گا، امام پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ شافعی المسلک ہے یا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو وہ فاتحہ پڑھے گا اور کچھ نہیں پڑھے گا۔ اگر میں نے 4 رکعت نماز سنت کی نیت کی تھی اور تکبیر کا ہو گئی اور نماز کھڑی ہو گئی تو میں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دوں، ہاں بالکل پھیر دیں اور نماز میں شامل ہو جائیں۔ جب نماز پڑھ لیں تو پھر ان 2 رکعتوں کو بعد میں ادا کریں۔ اگر عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو فرض کے ساتھ وطر جو، ہاں فرض بھی پڑھنے ہوں گے اور وطر بھی قضا پڑھنے ہوں گے، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک وطر سنت ہیں، ان کے نزدیک قضا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک نماز سے زیادہ قضا ہو جائیں تو ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں۔ ایک آدمی پہلے دکان میں تھا، اس وقت اپنے دکاندار سے پیسے چوری کر کے لیتا تھا، کیونکہ تنخواہ اور چوری والا ساتھ رکھتا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بہرحال چوری کرتا تھا تو حرام ہو گیا اور تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اگر ایک آدمی کی ڈیوٹی رات کی ہے، یعنی رات 8 بجے سے لے کر صبح 10 بجے تک، اور جب وہ 10 بجے سوتا ہے تو ظہر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، تو یہ غلط بات ہے۔ بندے کی ڈیوٹی کے لیے تو 8 سے لے کر 10 بجے تک جاگ رہا ہے، خدا کی ڈیوٹی کے لیے اٹھ نہیں سکتا، اس کا کیا علاج ہے؟ 10 بجے سو جاؤ، گھڑی لگا دو، 12 بجے اٹھ جاؤ، نماز پڑھ کے پھر سو جاؤ،
پھر عصر تک اپنی نماز پوری کر، نیند پوری کر لو، عصر پڑھ کے پھر سو جاؤ، مغرب تک پھر اپنی نیند پوری کر لو۔ یہ تو نہیں کہ نماز کے لیے سو جاتا ہے، غلط بات ہے۔ نماز ظہر ہر حال میں ادا کرے، وقت میں۔ داتا جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، کوئی بندہ داتا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ملک میں میت کے کفن پہ کلمہ لکھتے ہیں، یہ بدعت ہے، اس کا کوئی قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ہے۔ اصل کلمہ وہ فائدہ دیتا ہے جو میت کے اندر ہے، اگر اندر کلمہ نہیں تھا تو اوپر لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہاتھ دیکھنے والا